یہ کیا لے کر آئے ہیں آپ؟ اتنی لوز ہے، مجھ سے تو نہیں پہنی جا رہی۔ اپنے ناپ لے کر آئے ہیں کیا مسٹر ہٹلر چاچو؟ بہرام نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں اور اپنا وزنی سر اٹھایا۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے پڑی، اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں یکدم تحیر، شدید جھنجھلاہٹ اور غصے کی سرخ لہر دوڑی۔ سامنے 17 سالہ نور کھڑی تھی اور اس کا رنگ دودھیا سفید اور دھوپ کی طرح چمکتا ہوا تھا، اور کمر سے بھی نیچے تک پھیلے ہوئے سیاہ زلفوں کے گھنے لچھے اس کی نازک معصوم وجود پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بغیر کسی اوپر کے فراک یا مکمل لباس کے صرف نائٹ سوٹ کا ایک ڈھیلا ڈھالا حصہ اپنے ننھے ہاتھوں میں سنبھالے کھڑی تھی، جو اس کے پتلے گداز اور نازک شانوں اور گلے سے مسلسل نیچے ڈھڑک رہا تھا۔ اس کے نازک روپ میں کسی قسم کی بناوٹ، چالاکی یا بے حیائی نہیں تھی، صرف ایک نادان، ناواقف بچی کی الجھن اور شکایت تھی۔ لیکن ایک بند کمرے میں شادی کی پہلی رات ایک غیر محرم سے چند گھنٹے قبل ہی محرم بننے والی لڑکی کا یہ یکسر بے حجاب اور معصومانہ انداز بہرام جیسے باوقار اور پرہیزگار مرد کے لیے ضبط کا کڑا امتحان بن گیا۔ اوفو، نہیں پہنی جا رہی مجھ سے۔ پتہ نہیں بازار سے کیا اٹھا کر لائے ہیں آپ؟ کیا شادی کے بعد یہ سب نائٹ سوٹ پہننا اتنا ضروری ہے کیا؟ میں تو اپنے پرانے کپڑوں میں ہی ٹھیک تھی۔ نور نے ہاتھ میں کپڑے کو غصے سے نچوڑتے ہوئے بالکل چھوٹے بچوں کی طرح منہ بسور کر شکایت کی۔ بہرام کی رگوں میں خون کا دورانیہ یکدم تیز ہو گیا۔ اس کا چہرہ لمحوں میں شعلے کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً بیڈ پر رکھا ہوا بھاری زردوزی کے کام سے آراستہ بھاری گلابی دوپٹہ اٹھایا اور ایک ہی شدید اور غسیلا جھٹکے سے نور کی طرف اچھال دیا، جو سیدھا اس کے چہرے پر جا کر گرا۔ کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ شرم و حیا نام کی کوئی چیز بچی ہے تم میں یا نہیں؟ ایسے منہ اٹھا کر باہر آ گئی ہو؟ بہرام کی آواز میں دہکتی ہوئی تپش اور غصے کی شدید گونج تھی۔ اگر لوز تھی تو منہ کھول کر وہیں واش روم کے اندر سے بتاتی۔ میں یہاں کوئی کپڑوں یا انڈر گارمنٹس کا بزنس تو نہیں کرتا، جو مجھے تمہاری فگر کا پتہ ہوگا کہ تمہیں کون سا نمبر آئے گا اور کون سا نہیں۔ بہرام کی کڑکدار، سحر انگیز اور مقتدرانہ آواز جب کمرے کی چار دیواری میں گونجی تو نور کا چہرہ لمحوں میں فک ہو گیا۔ اس کی بڑی بڑی کالی شفاف آنکھوں میں موتی جیسے آنسو جمع ہونے لگے۔ اس کا گلابی نچلا لب شدت، خوف اور صدمے سے کانپنے لگا، اور وہ وہیں کھڑے کھڑے وہ اپنے دونوں نازک ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر بچوں کی طرح باقاعدہ دہائیاں دے دے کر رو پڑی۔ مجھے نہیں پہننا یہ سب پٹاخے جیسے کپڑے۔ میں ایسے ہی اپنے پرانے کپڑوں میں ٹھیک ہوں۔ آپ بہت برے ہیں، مجھ پر چلاتے ہیں۔ اس نے وہ نائٹ سوٹ غصے اور زدگی سے زمین پر پھینک دیا اور خود کو اس بھاری دوپٹے میں زبردستی لپیٹ کر کمرے کے دروازے کی طرف بھاگنے کی ناکام کوشش کی۔ لیکن بہرام آفندی کا ضبط اب بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اس نے ایک ہی طویل اور تیز قدم سے اس کا راستہ روکا، اس کا نازک اور نرم بازو اپنی سخت گرفت میں لیا اور اسے پیچھے دھکیل کر سیدھا دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ بہرام کا چہرہ نور کے بالکل قریب تھا۔ اس کی گرم تیز سانسیں نور کے گالوں اور کپکپاتے ہوئے ہونٹوں کو چھو رہی تھی۔ اتنی بڑی ہو چکی ہو تم، لیکن تمہاری حرکتیں اور سوچ بالکل کسی 6 سال کی نادان بچی جیسی ہیں۔ جب پورے گھر میں یوں اچھلتی کودتی پھرتی ہو تو تمہیں ذرا بھی اپنے محرم اور شوہر کا احساس نہیں ہوتا۔ رات کو جب تم بے خبر ہو کر سوتی ہو تو تمہاری یہ بے احتیاطی، تمہارا یہ بے باک انداز میرے جذبات کو بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپانے لگتا ہے۔ بہرام کی آنکھوں میں سرخی، گہری چاہت اور اندرونی غصے کا عجیب اور ہولناک امتزاج تھا۔ میں اب تک تمہاری اس نادانی اور بچکانہ ذہن کا لحاظ کر رہا تھا نور، لیکن اگر تم نے اپنی یہ بے وقوفیاں بند نہ کی تو یاد رکھنا، میری شدتیں اور میری مردانہ چاہت سہنا تمہارے نازک وجود کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگلی صبح تمہارے لیے اس بیڈ سے اٹھنا محال ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے بہرام نے ایک ہی جھٹکے سے وہ دوپٹہ کھینچ کر زمین پر گرا دیا جس میں وہ خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ نور نے گھبرا کر فوراً اپنے دونوں نازک ہاتھ سے اپنے وجود کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ نہیں پلیز، آپ ایسا مت کریں۔ نور کی آواز روحانسی اور شدت خوف سے کانپتی ہوئی تھی۔ اس کے گالوں پر آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میرا کیا قصور ہے؟ میں پہن لوں گی نا، آپ جو کہیں گے میں وہی پہنوں گی، لیکن پلیز مجھے ایسی ڈراؤنی اور شرم والی باتیں تو مت کہیں۔ اس کی نادانی، چہرے کی مظلومیت اور خوفزدہ لکیریں دیکھ کر بہرام کا تمام تر ابلا ہوا غصہ دھیرے دھیرے پگھلنے لگا۔ اس نے ایک لمبی اور گہری سانس خارج کی، اپنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرا، نور کے سر پر ہلکی سی چیت لگائی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تمہاری یہی حرکتیں ہیں نور، جن کی وجہ سے میں چاہ کر بھی تمہارے ساتھ سخت رویہ اختیار نہیں کر پاتا۔ جب دیکھو چہرے پر ایسی مظلومیت اور معصومیت سجا کر کھڑی ہو جاتی ہو
جیسے تم سے زیادہ معصوم اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر میں نے ذرا سا سخت ہاتھ بھی لگا دیا نا تو تم تو تتلی کی مانند مرجھا جاؤ گے۔ بہرام کا لہجہ اب نرم لیکن بے حد سنجیدہ تھا۔ اچھا سنو، مجھے تمہارے لیے صحیح سائز کے کپڑے لانے کے لیے تمہارا انداز اور ناپ معلوم ہونا ضروری ہے۔ چلو اپنے ہاتھ ہٹاؤ اور مجھے ذرا چیک کرنے دو۔ بہرام نے جیسے ہی بالکل سنجیدگی سے اپنا ہاتھ اس کے شانے کی طرف بڑھایا، نور نے فوراً جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے دھکیل دیا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ آپ کیسی شرم والی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ یہاں ہاتھ کیسے لگا سکتے ہیں؟ قسم سے مجھے بہت گدگدی ہوتی ہے، نور نے منہ بسوڑتے ہوئے اور آنکھیں مچکاتے ہوئے کہا۔ بہرام کے لبوں پر ایک دلکش، گہری اور مردانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس کی سحر انگیز آنکھوں میں شوخ چمک آ گئی۔ اچھا، گدگدی ہوتی ہے، پھر تو مجھے لازمی چیک کرنا پڑے گا۔ بہرام جیسے ہی شرارت سے آگے بڑھا، نور کی چیخ نکل گئی اور وہ اچھل کر بیڈ کے دوسرے کونے میں جا چھپی اور سارا کمبل اپنے اوپر تان لیا۔ بہرام مدم سا ہنسا، لیکن اس لمحات میں اس کے ذہن کے پردے پر وہ تمام ماضی کے واقعات کسی فلم کی طرح چلنے لگے جنہوں نے اس مغرور بزنس مین اور اس نادان بے بس بچی کو ایک دوسرے کی تقدیر بنا دیا تھا۔ یہ کہانی کچھ عرصہ پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ لاہور کے سب سے پرتعیش اور پوش علاقے میں واقع آفندی ولا اپنی تعمیر، شان و شوکت اور خوبصورتی کا ایک لاجواب شہکار تھا۔ بلند و بالا ستون، قیمتی سنگ مرمر کے فرش اور نایاب جھومر اس گھر کی عظمت کا پتہ دیتے تھے، لیکن اس ساری شان اور وسیع و عریض گھر میں روح اور رونق غائب تھی۔ 28 سالہ بہرام آفندی اپنے والد کی ناگہانی موت کے بعد آفندی انڈسٹریز کا اکیلا وارث، مالک اور چیف ایگزیکٹو تھا۔ ایک ہولناک اور المناک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنے والدین کو کھونے کے بعد بہرام نے خود کو کام، فائلوں اور بزنس کی سخت ترین دنیا میں مکمل طور پر غرق کر دیا۔ وہ ایک سخت گیر، اصولوں کا پکا، کمگو اور بے حد روبدار شخص بن چکا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر ملٹی نیشنل کمپنیوں کے معاہدے طے پاتے اور منسوخ ہوتے۔ شہر کی بڑی بڑی بزنس فیملیز اور نوابی خاندان اپنے خوبصورت تعلیم یافتہ بیٹیوں کے رشتے لے کر اس کے آستانے پر آتی تھی، لیکن بہرام کے بلند معیار کے آگے کوئی بھی لڑکی پورا نہیں اترتی تھی۔ ایک خوبصورت اور روشن صبح پرتعیش ماحول اور مہکتے پودوں سے سجے لاؤنج میں دادی جان اپنے ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے شیشے کی میز پر رشتوں کی قیمتی فائلوں اور تصاویر کا ایک بڑا انبار لگا ہوا تھا۔ بہرام تاریک نیوی بلیو سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں بلیک کافی کا مگ لیے شاہانہ انداز میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا مردانہ غرور اور تمکرت تھی۔ دادی جان، میں آپ کو کتنی بار منع کر چکا ہوں کہ جب میں صبح کی ہنگامی میٹنگز کے لیے نکلوں تو یہ تصویریں اور کاغذات میرے سامنے مت رکھا کریں۔ بہرام نے ناگواری سے کافی کا ایک تلخ گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ دادی جان نے ایک ٹھنڈی اور گہری سانس بھری۔ بہرام بیٹا، آخر کب تک؟ میری عمر 75 سال سے اوپر ہو چکی ہے، میری ہڈیاں اب جواب دے رہی ہیں۔ کب تک میں اس اتنے بڑے ویران بنگلے میں اکیلی تمہاری واپسی کا انتظار کرتی رہوں گی؟ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں اس گھر میں ایک سلیقہ مند بہو آئے، بچوں کی کلکاریاں اور ہنسی اس کی دیواروں میں گونجے، اس گھر کو واقعی ایک گھر بنایا جائے۔ بہرام نے اپنی سوٹ کا نچلا بٹن بند کیا اور گھڑی پر وقت دیکھا۔ دادی، شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اور آج کل کی جدید اور دکھاوے کی لڑکیوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ صرف ڈیزائنر کپڑے، پارٹیز، کلب، میک اپ اور انسٹاگرام کی نمائش کا شوق۔ ایسی لڑکیاں نہ گھر سنبھال سکتی ہیں اور نہ ہی کسی کی عزت و وقار کی پاسداری کر سکتی ہیں۔ مجھے اپنے گھر میں کوئی ایسی لڑکی نہیں چاہیے جو صرف میری دولت، میری گاڑی اور میرا آفندی نام دیکھ کر مجھ سے محبت کا ڈرامہ کرے۔ دادی جان نے پیار اور شفقت سے اس کی سخت ہاتھ کو چھوا۔ بہرام، دنیا میں ہر لڑکی ایک جیسی اور لالچی نہیں ہوتی۔ رب نے کہیں نہ کہیں تمہارا جوڑ تمہاری روح کا حصہ بنایا ہوا ہے، اور جب وہ سامنے آئے گی تو تمہارا یہ سارا غرور اور یہ سختی اور یہ اصول دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ بہرام کے چہرے پر صرف ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دادی کی یہ پیش گوئی اتنی جلدی اور اتنے انوکھے، دردناک اور خوفناک انداز میں سچ ثابت ہوگی۔ اسی ہفتے کی ایک بارانی اور انتہائی سرد رات کو بہرام دفتر کا دیر پا کام ختم کر کے اپنی سیاہ رنگ کی مرسیڈیز گاڑی میں اکیلا گھر لوٹ رہا تھا۔ شیشوں پر بارش کی بڑی بڑی بوندیں مسلسل لپک رہی تھیں اور گاڑی میں مدھم کلاسیکل موسیقی جاری تھی۔ اچانک ڈیش بورڈ پر لگا بیپنگ فون بچا۔ اسکرین پر SSP شہریار کا نام چمک رہا تھا۔ شہریار بہرام کا بچپن کا سب سے گہرا دوست تھا اور شہر کا ایک انتہائی باصلاحیت، نڈر اور ایماندار پولیس آفیسر تھا۔ ہاں شہریار، خیریت؟ اس وقت اور بارش میں کال کر رہے ہو؟ بہرام نے بلیک بیری کانٹیکٹ کر کے پوچھا۔ بہرام، یار تم جہاں بھی ہو فوراً گلبرگ کے پاس موجود
ہمارے اسپیشل آپریشن کی خفیہ سیف ہاؤس پہنچو، مجھے اس وقت تمہاری ایک شدید اور ہنگامی ضرورت ہے۔ شہریار کی آواز میں اس کی روایتی شوخی کی بجائے خاص قسم کا تناؤ اور سنجیدگی تھی۔ بہرام نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور 10 منٹ کے اندر پولیس کے اس خفیہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ شہریار میں اس پر شہر کا نقشہ اور تصویریں پھیلائے کھڑا تھا اور اس کے گرد جدید اسلحے سے لیس کمانڈوز کھڑے تھے۔ ماجرا کیا ہے شہریار؟ اتنی ایمرجنسی کیوں؟ بہرام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شہریار نے ایک تاریک عمارت کی تصویر آگے کی۔ بہرام، شہر کے پوش علاقے کے پیچھے ایک دلدلی اور پرانی گلی میں ایک حویلی ہے جہاں سے نچلی سطح کا اور انسانی اسمگلنگ کا ایک بہت بڑا بھیانک نیٹ ورک چل رہا ہے۔ وہاں بے سہارا اغوا شدہ اور معصوم لڑکیوں کی خرید و فروخت اور نیلامیاں ہوتی ہیں، اور شہر کے اثر و رسوخ والے بگڑے ہوئے امیر سیٹ وہاں خفیہ راستوں سے آتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ حویلی کے خفیہ راستے اور سیکیورٹی بہت پیچیدہ ہے۔ اگر میری فورس نے سائرن بجا کر یا زبردستی انٹری کی تو وہ تمام ثبوت مٹا دیں گے اور ان لڑکیوں کو زیر زمین بنکر میں غائب کر دیں گے۔ بہرام نے اپنے دائیں ابرو کو اٹھایا۔ تو اس میں میرا کیا کردار ہے؟ میں کوئی پولیس آفیسر نہیں ہوں، تمہارا وہاں گاہک بن کر جانا پڑے گا۔ شہریار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم ایک ارگ پتی روب دار بزنس مین لگتے ہو۔ تمہاری گاڑی، تمہاری کلاسک شال، کپڑے اور انداز پر وہ بدقماش لوگ کبھی شک نہیں کریں گے۔ تم اندر جا کر گاہک بن کر ریڈنگ کرو گے اور مجھے جیب سے مسڈ کال کا سگنل دو گے تاکہ ہم بالکل صحیح وقت پر ریڈ مار کر ان مجرموں کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکے۔ بہرام کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا تم کاجل کی کوٹڑی میں مجھے بھیجنا چاہتے ہو شہریار؟ آفندی خاندان کی عزت اور نام کا کیا ہوگا؟ اگر میڈیا یا کسی اخبار والے نے مجھے اس بدنام جگہ پر دیکھ لیا تو میری اور آفندی انڈسٹری کی ساکھ کا کیا بنے گا؟ شہریار نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بہرام، یہ خاندانی نام اور عزت سے کہیں بڑھ کر معصوم لڑکیوں کی آبرو، زندگی اور اس کی مستقل کا سوال ہے۔ اپنے دوست پر بھروسہ رکھو، تمہیں اور تمہارے نام کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ بہرام نے اپنے اندر کے غرور اور اصولوں سے جنگ کی اور بالآخر انسانیت اور دوستی کی خاطر اس نے انتہائی خطرناک مشن کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ بارش اب ہلکی فوار میں بدل چکی تھی۔ بہرام نے اپنا مہنگا کوٹ اتارا، قمیض کے اوپر کے 2 بٹن کھولے، بالوں کو تھوڑا بکھیر کر ایک لچکدار، لاپرواہ اور نشیلا تاثر پیدا کیا اور حویلی کے وزنی پرانے لکڑی کے دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دی۔ دروازہ ایک لمبے ڈراؤنے چہرے اور داڑھی والے مسلح آدمی نے کھولا۔ کون ہو تم؟ کس کے حوالے سے آئے ہو؟ اس نے درستگی اور شک سے پوچھا۔ بہرام نے بغیر کسی خوف کے اپنی جیب سے 5000 کے نوٹوں کا ایک بھاری بنڈل نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمایا اور شاطرانہ مغرور انداز میں بولا، ارے بھائی، سنا ہے یہاں لاہور کی سب سے نایاب، کم عمر اور خوبصورت چیزیں ملتی ہیں۔ کیا اتنے بڑے سیٹ کو یوں دروازے پر ہی کھڑا رکھ کر سوال و جواب کرو گے؟ نوٹوں کی اتنی بڑی گڈی اور بہرام کی شاہانہ انداز دیکھ کر اس دربان کی آنکھوں میں ہوس اور لالچ کی چمک آ گئی۔ آئیے صاحب جی، تشریف لائیے، آج تو سچ میں قدرت نے ایسا شاہکار بھیجا ہے کہ دیکھ کر آپ کی رات حسین ہو جائے گی۔ بہرام جیسے ہی حویلی کے اندر داخل ہوا، اس کا معدہ متلا گیا۔ اندر ہوس، عیاشی اور برائی کا بازار گرم تھا۔ ارزاں شراب، سگریٹ اور سستے عطر کی تیز بو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اونچی آواز میں ڈھولک اور موسیقی کا شور تھا اور زرق برق لباس میں ملبوس عورتیں اپنے گاہکوں کو لبھا رہی تھیں۔ بہرام نے اپنے اندر کی شدید ناگواری کو ضبط کرتے ہوئے چپکے سے جیب میں پڑے اپنے فون کے مسڈ کال والا بٹن دبا دیا۔ اگلے ہی سیکنڈ حویلی کے باہر بھاری پولیس گاڑیوں اور کمانڈوز کے سائرن گونج اٹھے۔ دروازہ توڑنے، شیشے گرنے اور گولیوں کے فائر ہونے کی آواز سے پورا کوٹھا اور حویلی لرز اٹھی۔ پولیس فورس اندر داخل ہوئی۔ ہر طرف چیخو پکار، بھگدڑ اور افراتفری مچ گئی۔ مجرموں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے پورے اڈے کو گھیر کر تقریباً 50 سے زائد مجرموں اور لٹیروں کو گرفتار کر لیا۔ بہرام بھی شہریار اور کمانڈو کے ساتھ اندر کے اندھیرے کمرے کی تلاشی لے رہا تھا تاکہ کوئی معصوم لڑکی یا بچہ قید میں نہ رہ جائے۔ جب وہ نچلی منزل کے آخری اندھیرے، گرد آلود اور بدبودار کمرے کے پاس سے گزرا تو اسے اندر سے ایک بہت باریک کپکپاتی ہوئی اور معصوم سی آواز سنائی دی، آلتو جلالتو، آئی بلا کو ٹالتو، یا اللہ، اس موٹے بھوت بدصورت شیطانی بابوں اور بھیڑیوں سے مجھے بچا لے، آلتو جلالتو۔ بہرام کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے آہستہ سے لکڑی کا پورا دروازہ دھکیلا۔ کمرے میں زنگ آلود لوہے کی بیڈ اور پرانے فرنیچر کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن بیڈ کی لٹکتی ہوئی میلی چادر مسلسل ہل رہی تھی۔ بہرام نے آگے بڑھ کر چادر کا کونا اٹھایا اور نیچے جھک کر دیکھا۔ بیڈ کے نیچے سرخ رنگ کا پرانا پھٹا ہوا فراق پہنے 17 سالہ نازک سی لڑکی دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں کس کر بند کیے الٹی لیٹی ہوئی تھی اور وہ مسلسل وہ کلمات دہرا رہی تھی، اے لڑکی،
باہر نکلو، کیا پولیس سے بچنے کے لیے بیڈ کے نیچے چھپی ہوئی ہو؟ بہرام نے اپنی کڑکدار آواز میں کہا۔ وہ لڑکی خوف سے چیخ اٹھی اور فوراً بیڈ کی دوسری طرف سے چست لومڑی کی طرح نکل کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے بیڈ پر پڑا ایک بھاری پرانا تکیہ اٹھا کر بہرام کی طرف تان لیا۔ دور رہو مجھ سے، میں بہت شریف خاندانی اور پڑھی لکھی لڑکی ہوں، اگر ذرا بھی قریب آئے تو اس سے تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ بہرام نے طنزیہ مسکرا کر اور آبرو اٹھا کر کہا، ہاں اتنی شریف ہو کہ اس کوٹھے کے بیڈ کے نیچے چھپی ہوئی تھی تاکہ پولیس تم سے پوچھے بغیر نہ جائے۔ جیسے اس لڑکی کے کانوں میں پولیس کا لفظ پڑا، اس کے چہرے کے تمام تر خوف لرزہ لمحات میں غائب ہو گئے۔ اس کی کالی شفاف آنکھیں چمک اٹھی اور وہ خوشی سے بیڈ کے اوپر کودنے لگی۔ کیا سچ میں پولیس آ گئی؟ ہائے اللہ جی، یعنی میری دعا سن لی، سچی میں آپ پولیس والے ہیں، شکر ہے خدا کا۔ لڑکی بیڈ سے اترتی اور ناچتی ہوئی بہرام کے گرد گھوم کر تالیاں بجانے لگی۔ بہرام دنگ رہ گیا، یہ کیسی جھلی پاگل اور عجیب لڑکی ہے، اتنی بھیانک پولیس ریڈ میں خوشی سے ناچ رہی ہے۔ لیکن جب بہرام نے غور سے اس کی آنکھوں کی بے جا غنودگی اور پھیلی ہوئی پتلیوں کو دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس معصوم کو شاید کسی اینستھیزیا یا خطرناک نشیلی دوا کا ہائی ڈوز دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دماغی توازن عارضی طور پر مفلوج اور غیر متوقع تھا۔ بہرام نے اس کا نازک بازو دبوچا۔ بند کرو یہ ناچ گانا اور خاموشی سے باہر چلو۔ بہرام اسے بازو سے پکڑ کر حویلی کے لاؤنج میں آیا۔ لاؤنج میں پولیس تمام مجرموں اور عورتوں کو ہتھکڑیاں لگا کر گاڑیوں میں منتقل کر رہی تھی۔ نور نے باہر کی خوفناک لال پیلی گاڑیاں اور مسلح پولیس والے دیکھے تو اس کا دم نکلنے لگا۔ اس نے فوراً بھاگ کر بہرام کی چٹان جیسی پشت کے پیچھے خود کو چھپا لیا اور بہرام کی کمر کے گرد اپنے دونوں نازک ہاتھوں کو مضبوط گھیرا ڈال دیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ سب مجھے مار ڈالیں گے، کیا آپ مجھے اپنی گود میں اٹھا لیں گے پلیز؟ اس نے بے ساختہ معصومیت سے بہرام سے التجا کی۔ بہرام نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ چھوٹی بچی ہو تو میں تمہیں گود میں کیوں اٹھاؤں؟ تم جیسی لڑکیوں کے ان ڈراموں سے میں بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ شہریار وہاں آیا اور اس لڑکی کی غیر معمولی حالت اور آنکھوں کی رنگت دیکھ کر بہرام کو ایک طرف لے گیا۔ بہرام اس لڑکی کا روپ، لباس اور چہرہ بتا رہا ہے کہ اسے یہاں زبردستی اغوا کر کے لایا گیا ہے۔ یہ پیشہ ور عورتوں جیسی بالکل نہیں ہے۔ اس کی ذہنی حالت دواؤں کی وجہ سے خراب ہے۔ اسے رات کے اس وقت تھانے یا لیڈیز لاک اپ میں رکھنا محفوظ نہیں ہوگا۔ تم اسے صرف آج رات کے لیے اپنے گھر لے جاؤ، صبح میں لیڈیز آفیسر کے ساتھ اس کا باقاعدہ بیان لوں گا۔ بہرام کا خون کھول اٹھا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو شہریار؟ میں غیر اور نامحرم لڑکی کو اپنے گھر کیسے لے جاؤں؟ دادی مجھ سے 100 سوال کریں گی۔ یار اس کی جان اور عزت کا سوال ہے، صرف ایک رات کی بات ہے، اپنے دوست پر احسان کرو، شہریار نے منت کی۔ بہرام نے اسے چوک کر اپنے دوست کی بات مان لی اور نور کو ساتھ لے کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ نور اچھل کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور گاڑی کے بٹنوں کو چھیڑنے لگی۔ گاڑی جب سڑک پر دوڑنے لگی تو نور خاموش ہو کر سیٹ پر سر ٹیک کر سو گئی۔ بہرام نے سوچا کہ چلو بلا ٹلی، سکون ہو، لیکن ابھی گاڑی آدھے راستے میں ہی تھی کہ اچانک نور کے حلق سے ایک دل خراش، دردناک اور خوفناک چیخ نکلی۔ ہائے میں مر گئی، ہائے میرا پیٹ، بہت درد ہو رہا ہے میرے پیٹ میں۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے اپنے پیٹ کو جکڑنے لگی اور اپنے پرانے فراق کو اوپر اٹھانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ بہرام نے گھبرا کر ایمرجنسی بریک لگائی۔ مرسیڈیز سڑک کنارے جھٹکے سے رکی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ فراق کیوں ہٹا رہی ہو؟ شرم نہیں ہے تم میں؟ بہرام نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، لیکن جیسے اس کی نظر نور کے پیٹ پر پڑی اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس معصوم لڑکی کے نازک سفید پیٹ پر تشدد، گھونسوں اور ظالمانہ لاتوں کے گہرے نیلے اور کالے نشان ابھرے ہوئے تھے۔ بہرام کا دل دہل گیا۔ اس کا تمام تر غصہ اور غرور لمحوں میں شدید ہمدردی، افسوس اور گہرے دکھ میں بدل گیا۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ بہرام کا لہجہ کام کیا۔ نور بچوں کی طرح سسکیاں لیتی ہوئی بولی، وہ جو موٹی عورت تھی نا وہاں، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آج ایک سیٹھ آئے گا اور تمہیں خاموش رہنا۔ میں نے جب منع کیا اور کہا کہ میرے بابا کے پاس کلہاڑی ہے، وہ تم سب کو کاٹ دیں گے، تو اس نے میرے پیٹ میں زور زور سے 3 لاتیں ماری۔ بہرام کے اندر کا انسان اور مرد جاگ اٹھا۔ اس نے فوراً گاڑی کا رخ شہر کے ایک پرائیویٹ ہسپتال کی طرف موڑ دیا۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں لیڈی ڈاکٹر نے جب نور کا تفصیلی معائنہ کیا تو بہرام سے پوچھا، یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ بہرام ہچکچایا، پھر قانونی کارروائی اور الجھنوں سے بچنے کے لیے بولا، یہ میری بیوی ہے۔ ڈاکٹر نے بہرام کو دیکھا اور کہا، ان کی حالت تشویشناک تھی، انہیں شدید اینستھیزیا کا ہائی ڈوز دیا گیا تھا اور پیٹ پر اندرونی چوٹیں ہیں۔ میں نے پین کلر کا انجیکشن لگا دیا ہے، صبح تک نشے کا اثر اترا تو یہ نارمل ہو جائیں گی، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ رات کے 1:30 بجے جب بہرام نور کو سہارا دے کر آفندی ولا کے لاؤنج میں داخل ہوا تو دادی جان ویل چیئر پر بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔
اپنے جوان باوقار پوتے کے ساتھ ایک ادھموئی سرخ لباس والی لڑکی کو دیکھ کر ان کا سانپ سونگ گیا۔ بہرام نے تمام سچی بات اڈے کے چھاپے سے لے کر ہسپتال تک دادی جان کے سامنے بیان کر دی۔ نور نشے اور درد کی ٹیکی کی وجہ سے بے دم تھی اور اس کا سر بہرام کے شانے پر ڈھلا ہوا تھا۔ دادی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہائے ربا، کتنی مظلوم اور معصوم بچی ہے، بیٹا اسے گیسٹ روم میں لٹا دو۔ بہرام نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا۔ یہ پہلی بار تھا کہ بہرام آفندی نے کسی عورت کے اتنے قریب سے لمس محسوس کیا تھا۔ اس کی نازک سانسیں بہرام کے گردن سے ٹکرا رہی تھی۔ جب اس نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اوپر کمبل ڈالا تو نور نے نیند میں ہی بہرام کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہے ہو اماں؟ میرے پاس سو جاؤ نا، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ بہرام نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلی صبح جب نور پر سے دوا کا اثر ختم ہوا تو اس نے روتے ہوئے اپنی دردناک کہانی سنائی۔ میں لاہور کے قریب ایک گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ میرے والدین میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ میں اپنی ظالم تائی کے پاس رہتی تھی۔ جب میں 13 سال کی ہوئی تو تائی نے میرا رشتہ اپنے 40 سالہ عیاش بھائی سے طے کر دیا۔ جب پہلی 2 بیویوں کو طلاق دے چکا تھا، میں رات کو گھر سے بھاگ گئی۔ راستے میں ایک کار نے مجھے ٹکر ماری جو ایک عورت کی تھی۔ وہ مجھے فلاحی ادارے کا جھانسا دے کر لے آئی، لیکن وہ انسانی اسمگلنگ کا اڈا تھا۔ انہوں نے مجھے 4 سال قید رکھا اور جب میں 17 سال کی ہوئی تو مجھے اس کوٹھے پر بیچ دیا، لیکن میں نے مزاحمت کی جس پر انہوں نے مجھے مارا پیٹا اور نشے کا ٹکا لگا دیا۔ نور کی کہانی سن کر دادی جان کا دل پگھل گیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دادی نے نور کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسی شام دادی جان نے بہرام کو اپنے کمرے میں بلایا۔ بہرام، نور اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی، وہ اس گھر کی بہو بنے گی۔ میں تم دونوں کا نکاح کروا رہی ہوں۔ بہرام صدمے سے اچھل پڑا۔ دادو، آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ 17 سال کی نادان بچی ہے، مجھ سے 11 سال چھوٹی ہے۔ اس کی حرکتیں بچوں جیسی ہیں، میں اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، دادی نے حتمی لہجے میں کہا۔ جس لڑکی کے پاس اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں تھا اور جس کی عزت تم نے بچائی، اسے اپنانا ہی تمہاری مردانگی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ اس کی معصومیت ہی تمہاری زندگی کا بہترین تحفہ ثابت ہوگی۔ دادی کی ضد کے آگے بہرام کو ہار ماننی پڑی۔ 2 دن بعد نہایت سادگی سے چند گواہوں اور شہریار کی موجودگی میں بہرام آفندی اور نور کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد دادی نے نور کو دلہن بنا کر بہرام کے کمرے میں بٹھا دیا اور اسے شادی کے رشتے کی کچھ بنیادی باتیں سمجھائی۔ جب بہرام کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ کو پھولوں سے سجا دیکھ کر اس کا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ نور سرخ روسی لباس میں ملبوس گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ یہ کیا گند پھیلا رکھا ہے میرے کمرے میں؟ اٹھو یہاں سے، مجھے سونا ہے، بہرام نے سختی سے کہا۔ نور نے فوراً گھونگھٹ ہٹایا اور غصے سے بہرام کو دیکھنے لگی۔ پوچھے بھی مت، آپ کی دادی نے مجھے پورے 2 گھنٹے لگا کر سب سمجھایا ہے، اور میں پچھلے 5 گھنٹے سے سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ سہاگرات کو آپ کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ کیا کچھ کرنا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سونا ہے۔ بہرام حیرت سے دنگ رہ گیا۔ چھٹانگ بھر کی تم ہو اور باتیں دیکھو تمہاری، اٹھو یہاں سے۔ بالکل نہیں، نور نے ضد کی، جب تک آپ مجھے منہ دکھائی نہیں دیں گے، قیمتی تحفہ نہیں دیں گے، میرے حسن کی تعریفیں نہیں کریں گے، تب تک میں بیڈ سے نہیں ہٹوں گی۔ بہرام ضد ہو گیا، تم ایسے نہیں مانو گی۔ وہ اسے بیڈ سے ہٹانے کے لیے آگے بڑھا، لیکن بدقسمتی سے بہرام کی کلائی میں بندھی ہوئی مہنگی گھڑی کا کنارہ نور کے نازک بلاؤز کے ریشمی دھاگے سے اٹک گیا۔ بہرام نے جیسے ہی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، ایک کپڑا پھٹنے کی آواز آئی۔ نور کا نازک بلاؤز ایک طرف سے کھل گیا اور اس کی کمر اور شانے بے حجاب ہو گئے۔ نور نے چیخ مار کر فوراً اپنے ہاتھوں سے خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ بہرام کا سانس اٹک گیا۔ اس کے سامنے اس کی حلال بیوی کی معصوم، شفیق اور بے ساختہ خوبصورتی تھی، لیکن اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ تم کپڑے صحیح کیوں نہیں پہنتی؟ اندر کچھ پہنا نہیں آتا تمہیں؟ بہرام نے شرمندگی اور غصے کا ملا جلا اظہار کیا۔ مجھے کیا پتا یہ سب کیسے پہنتے ہیں؟ اگر اتنی ہی فکر مندی ہے تو خود لا کر پہنا دیں، نور نے روحانسی ہو کر کہا۔ بہرام نے سر پکڑ لیا۔ شٹ اپ، تم کوئی دودھ پیتی بچی رہی ہو، کل میں تمہارے لیے خود سائز کے کپڑے لاؤں گا۔ اس رات بہرام بیڈ کے ایک کونے پر سویا اور نور دوسرے کونے پر، لیکن رات کی کسی پہر جب نور کو ٹھنڈ لگی تو وہ خود بخود بہرام کی چوڑی چھاتی سے جا لگی۔ بہرام نے گہری سانس بھری اور اسے خاموشی سے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ اگلے چند دنوں میں بہرام نور کے لیے خود شاپنگ کر کے لایا۔ اس نے نور کو باپردہ اور سلیقے سے رہنے کا طریقہ سکھایا، لیکن جو دن گزرتے گئے، نور کی معصومیت، اس کی شرارتیں اور اس کا معصومانہ پیار بہرام کے سخت دل پر اثر کرنے لگا۔
ایک رات لاہور میں شدید طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ بجلی چلی گئی، بادلوں کی خوفناک گرج کے ساتھ بجلی چمک رہی تھی۔ نور ڈر کے مارے اپنے کمرے میں بھاگتی ہوئی بہرام کے کمرے میں آئی۔ بہرام لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ نور نے فوراً جا کر بہرام کو پیچھے سے گلے لگا لیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے اپنے پاس سونے دیں۔ بہرام نے لیپ ٹاپ بند کیا اور مڑ کر نور کو دیکھا۔ نور کی آنکھوں میں سچا خوف تھا۔ بہرام کا دل پگھل گیا۔ نور، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، بہرام نے نرمی سے کہا۔ نور نے اس کے سینے پر سر رکھا اور اس کی دھڑکنیں سننے لگی۔ آپ کا دل اتنی تیزی سے کیوں دھڑک رہا ہے؟ بہرام نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی شدید چمک تھی۔ کیونکہ یہ دل اب صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے نور۔ بہرام نے آہستہ سے اپنے لب نور کی پیشانی پر رکھے اور پھر اس کے کپکپاتے ہوئے گلابی لبوں پر۔ اس رات طوفانی بارش کی گرج میں بہرام اور نور ایک دوسرے کو مکمل طور پر اپنا لیا۔ درد اور خوف کے لمحات محبت کی گرماش میں بدل گئے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی، نور بہرام کے بازو پر سر رکھے سو رہی تھی۔ جب وہ جاگی تو اس نے آئینے کے سامنے جا کر اپنے پیٹ کو دیکھنا شروع کیا۔ بہرام جاگا، پیچھے سے آ کر اسے اپنی آغوش میں لیا۔ کیا دیکھ رہی ہو میری جان؟ نور نے معصومیت سے کہا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا پیٹ کب پھول کر بم بنے گا۔ بہرام کا کہا فضا میں گونج اٹھا۔ بم؟ کیا مطلب؟ دادی نے کہا تھا کہ جب شوہر بیوی کے قریب آتا ہے تو پیٹ میں ایک پیارا سا بیبی آ جاتا ہے۔ ہائے اللہ، کاش مجھے ایک ساتھ 3 بچے مل جائے، میں ان کے ساتھ کھیلوں گی۔ بہرام نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے لبوں پر بوسہ دیا۔ تم سچ میں پاگل ہو نور، لیکن میں اس پاگل پن سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ سالوں بعد وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ دادی جان اپنی زندگی کے آخری ایام خوشی سے گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ آج بہرام افندی اپنے بنگلے کی خوبصورت لان میں بیٹھا تھا اور اس کے سامنے 2 جڑواں بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، لان میں اچھل کود کر رہے تھے۔ نور، جو اب پہلے سے زیادہ حسین اور سلیقے مند ہو چکی تھی، ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے مسکراتی ہوئی بہرام کے پاس آئی۔ بہرام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ کیا سوچ رہے ہیں مسٹر ہٹلر؟ نور نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے چھیڑا۔ بہرام نے نور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سوچ رہا ہوں کہ اگر اس رات میں اس کوٹھے کے بیڈ کے نیچے سے 17 سال آفت کو نہ نکالتا تو شاید میری زندگی اتنی خوبصورت کبھی نہ ہوتی۔ نور نے مسکرا کر اپنا سر بہرام کے شانے پر رکھ دیا اور دونوں خاموشی سے اپنے خوبصورت اور مکمل جہان کو دیکھنے لگے۔